اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ آج کے ٹاپک کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا تمنیل سے کہ ہم آج کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا فیز ہے جو آپ کو ناممکن نظر آتا ہے، آپ نے ہر ٹرائی کر لی ہو مگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، کسی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، گھریلو مسائل ہے، شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے یا شوہر کو بیوی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، ان لاس کی طرف سے یا کاروبار کی طرف سے، زندگی میں ہر پہلو سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک خاص وقت پر پڑھا تھا جب فرعون اور ساتھ میں فرعون کا بھاری لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر پہنچ گیا تھا، اور آگے دریائے نیل تھا، پیچھے دشمن تھے، بیچ میں حضرت موسیٰ تھے۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پکار کے یہ ان الفاظ کا استعمال کیا تھا، قال ان معی ربی سیہدین۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 62 ہے یہ۔ اور جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے تھے، تب ان الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور جو دریائے نیل تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشکی بن گئی یا سمندر میں رستہ بن گیا، اور بارام باعزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے اپنے قافلے کے ساتھ شفٹ ہو گئے تھے۔ اب اگر ہم انسان سمجھے تو ہمارے لیے ہر ایک اللہ تعالیٰ نے جو آیت بھیجی ہے اس دن میں، جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے شفا ہے۔ اگر ہم ڈھونڈے اپنے مسئلے کا ہر ایک حل اسی میں موجود ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ایک ایک مسئلہ بتاتے ہیں، وہ ہمیں دوائیاں لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایک ایک مسئلے کا قرآن پاک میں حل ڈھونڈے تو ہمیں بآسانی ہر ایک مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ اگر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم اپنے ریگولر لائف میں پڑھیں گے اپنے ہر ایک پریشانی کے لیے، تو یقین کریں کہ ہمارے بہت سے مسئلے، بہت سی بیماریاں جڑ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اور بیماریاں بھی ایسے جیسے ایڈز، کینسر، اگر ہم دل کی یقین اور اطمینان کے ساتھ پڑھے جیسے حضرت موسیٰ نے پڑھا تھا، پیچھے دشمن تھے، آگے پانی تھا، مگر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر، اپنے رب کی ذات پر اور اپنے رب کے کلام پر پورا یقین تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے پکار کر یہ دعا پڑھی تھی، اگر ہمیں وہی لگاؤ ہو، وہی ہم دلچسپی سے اپنے رب کو پکارے، الفاظ بھی یہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارے تھے، وقت بھی اگر ہم ٹائمنگز کی بات کر لیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ٹائمنگز ایسی بتا دیں کہ جو زیادہ تاثیر رکھنے والے ہو، تو تہجد کا وہ واحد ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود لبیک کہتا ہے، پکارتا ہے اپنے انسانوں کو کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں۔ تو میرے خیال سے تہجد کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی تہجد میں، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کے علاوہ تو فجر کے ٹائم وہ بیسٹ ٹائم ہے۔ باقی تو اگر اب سارے دن کی دیکھ لیں، آپ کسی بھی ٹائم فری ہو یہ پڑھ سکتے ہیں، مگر تہجد اور فجر یہ دو بیسٹ ٹائمنگز ہیں اپنے لیے دنیا اور آخرت مانگنے کا، اپنے مشکلات پریشانیوں کا حل مانگنے کا۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہو، جو بھی حاجتیں ہو، اگر ہم ان دو ٹائمنگز میں مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بقیہ دن بھی اگر ہم مانگے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوں گی، مگر زیادہ تاثیر والے یہ دو ٹائمنگز ہیں۔ لیکن اگر ہم بعد میں ٹائمنگز کو دیکھ کے کچھ کہتے ہیں کہ اذان کے ٹائم کے اگر اذان ختم ہو جائے تو اس ٹائم زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، آپ اپنی حاجات مشکلات کے لیے اس ٹائم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب پڑھنا کیسے ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور ہر ایک جائز کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو مصیبت میں مبتلا ہو، اس کو کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو، اس کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ کسی نے آپ کو پریشان کیا ہو یا آپ کسی سے پریشان ہو، whatever the matter is، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت تاثیر رکھنے والا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر تا تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 کے ایکول ہوتی ہے، تو ایک تسبیح آپ نے اس آیت کی پڑھنی ہے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں
کہ اپنے رب پر خالص یقین رکھ کر اپنے مشکلات کے لیے دعائیں کیا کرے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک کام کر دے تو اس میں یہ مت کہا کرے کہ کیا یہ ہو جائے گا، میرا کام لیٹ کیوں ہو رہا ہے، وظیفے تو میں کر رہی ہوں۔ ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، جو سوٹیبل ٹائم ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مانگا تو ہے، دے کیوں نہیں رہا، ابھی تک دے دینا چاہیے تھا، فلانا فلانا، تو یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہترین کرے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو ساری دنیا کے، سارے زمین و آسمان اور ان کے درمیان، ان کے مابین جو کچھ بھی ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ اس نظام کو بہت اچھے سے چلا رہا ہے۔ تو کائنڈلی اپنے جو شکوک و شبہات ہیں وہ اس چیز سے نکال لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا ورد یا وظیفہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں کیا یہ ہوگا، ضرور ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے اور اپنے سارے پریشانی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، بے شک وہی آپ کو ہر وہ چیز دینے والا ہے، ہر وہ چیز سے نوازنے والا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ جی۔